اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام معراج ہے. یعنی حضور علیہ السلام کو جب معراج نصیب ہوا تو حضور مسجد حرام سے یعنی کعبہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے. اور پورے زمین پر یہ مسجد اقصیٰ واحد مسجد ہے جہاں ایک وقت میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ایک وقت میں مسجد میں جمع ہوئے. اور ان سب سے بڑھ کر بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کرام کی امامت میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمائی ہے. تو اس مسجد کا جو یہ مقام ہے اور اس کی اہمیت کچھ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مقام ہجرت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا لوط علیہ السلام کا. یعنی آپ ہجرت کر کے جو تشریف لائے. اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرما دیا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. یعنی سورہ انبیاء میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ مقام ہجرت ہے سیدنا ابراہیم کا، سیدنا لوط علیہ السلام کا. اور یہ مقام ہجرت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ مقام راحت ہے. سیدنا مریم سلام اللہ علیہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس میں جو ہے وہ سکونت پذیر رہے. انہوں نے بھی ایک عرصہ یہاں پر گزارا. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور یہ زمین سرزمین جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا مریم سلام اللہ علیہ ان کا جو ہے یہ مقام راحت رہا. اس کی فضیلت کچھ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس مسجد اقصیٰ کی قسم بھی اٹھائی ہے. یعنی یہ جو ہم سورہ 3 پڑھتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ انجیر اور زیتون کی قسم اللہ نے اٹھائی یہاں پر. تو امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہوئے فرمایا کہ جو والتین والزیتون ہے جو زیتون ہے وہاں تو صحابہ کرام کا جو ہے وہ ایک قول نوٹ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام قتادہ اور ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول ہے کہ والزیتون سے جو مراد ہے وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے. یعنی اللہ نے اس بیت المقدس کی قسم جو ہے وہ ارشاد فرمائی, اس کی قسم اٹھائی, والتین والزیتون, زیتون اور اس کی قسم. حدیث مبارکہ میں بھی مسجد اقصیٰ کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ کائنات ارضی پر یہ دوسرا بیت اللہ ہے. یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ حضرت ابو ذر حضور سے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو تھی وہ مسجد حرام تھی, یعنی جو کعبہ شریف ہے سب سے پہلے مسجد حرام تھی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ مسجد حرام کے بعد پھر کون سی مسجد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام کے بعد جو دوسری مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے, یعنی یہ دوسرا بیت اللہ ہے. اور پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مسجدوں کی جو ہے وہ تعمیر کے درمیان کتنے عرصہ کا جو ہے وہ فاصلہ ہے اس میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے. یعنی مسجد حرام 40 سال قبل تعمیر ہوئی اور اس کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی. اور مسجد اقصیٰ میں نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ سنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص گھر میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نماز کا اجر عطا فرماتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی شخص ایسی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 500 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر جب مسجد اقصیٰ کی باری آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 50,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے. اور یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے کہ ایک نماز پڑھو اللہ 50,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے.
اور مسجد اقصیٰ سے احرام باندھ کر مسجد الحرام تک جانے کی فضیلت سنیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا جو کوئی شخص حج عمرہ کا احرام باندھ کر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک کا سفر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جنت واجب کر دے گا جو احرام باندھ کر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک جائے گا۔ تو آپ ان باتوں سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو سمجھیں کہ اس کی اہمیت مسلمانوں کے دل میں کتنی زیادہ ہے۔ اور یہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے سب کا قبلہ جو ہے اس وقت کعبہ تھا سب سے پہلے، کیونکہ مسجد حرام سب سے پہلے تھی۔ حضرت آدم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے سب کا قبلہ جو تھا وہ کعبہ شریف تھا۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پھر جتنے انبیاء کرام آئے سب کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ اور اسی طرح ہجرت کے بعد جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو مدینہ منورہ میں تقریباً 16 یا 17 ماہ تک مسلمانوں کا قبلہ یہ بیت المقدس ہی رہا، یعنی مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے۔ پھر ہجرت کے 1 سال 5.5 ماہ بعد جو ہے 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے ہی حضور علیہ السلام کو دل میں خیال آیا کہ کاش جو ہے وہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ نہ ہوتی بلکہ جو کعبہ شریف ہوتا۔ دل میں یہ خیال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل میں خیال آیا تو حضور علیہ السلام کا خیال اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل فرمائی، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوبہ تیرا یہ بار بار چہرے کو اٹھا کر دیکھنا۔ حضور چونکہ دل میں بات آئی تو حضور آسمان کی طرف ایسے چہرہ اٹھا رہے تھے، نماز ظہر کی تھی۔ اللہ نے فوراً حکم دیا ہے محبوب تیرے دل میں بات آ گئی ہے تو ابھی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے منہ موڑ کے قبلہ کی جانب کر لے۔ تو اللہ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم اس وقت ارشاد فرما دیا جب حضور مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ یعنی دیکھ لیں کتنا بڑا مسئلہ تھا، ہمیں تو 5 منٹ جماعت کا پہلے بتانا ہو تو 2 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کل 5 منٹ پہلے جماعت ہوگی۔ لیکن حضور نماز میں کھڑے اور نماز کے دوران ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، کسی صحابی نے بھی نماز نہیں توڑی۔ جیسے حضور علیہ السلام نے قبلہ کی جانب منہ کیا تمام صحابہ کرام نے بھی قبلہ کی جانب منہ کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا نماز میں بھی جو ہے وہ تصور دیکھتے کہ کس کی طرف تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسجد 15 رجب پیر کے دن جب مسجد بنی سلمہ کے نماز کے ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہو گئی تو ایک تو اس لیے تھا کہ یہودیوں نے یہ اعتراض کر دیا تھا کہ دیکھ لیں کہ مسلمان قبلے تو ہمارے قبلے کی جانب ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا بلا کے، لیکن حضور علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری تو اس لیے آپ کے دل میں خیال آیا، اللہ نے قبلہ کی تبدیلی فرما دی۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو سورہ مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں قرآن میں بیان فرمائی، جو مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، ان کو آپ تک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہمیشہ اجاگر رہے۔ یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کا جو ہے وہ بڑی فضیلت میں بیان فرمائی ہے، اس لیے تو مسلمان اپنی جانیں کو قربان کر رہے ہیں لیکن مسجد اقصیٰ کو آنچ نہیں آنے دے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات نے مسجد اقصیٰ کی